حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھے مہاجر جا وقت بڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر زنجیر میں بند کر مت رہنا آیت کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا ثانی کوئی بھی نہیں تیرا ثانی اس دیش کا ہے تو ہی بانی تلوار اٹھا طاقت بن چل اٹھے مہاجر جا ذرا وقت بڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل پھر مہاجر جا ذرا وقت بڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر وہ سب شکن اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدل نہیں تقدیر تیری ہر دور میں کو لٹوایا چل اٹھے مہاجر جا ذرا ہے وقت بڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھے مہاجر جا ذرا ہے وقت بڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر تحریک کے ہم ہیں پروانے الطاف حسین کے دیوانے پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے آیت کا یہ ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا چل پھر مہاجر جا ذرا ہے وقت بڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھے مہاجر جا ذرا ہے وقت بڑا سر پہ آیا یہ مہاجر 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 یہ مہاجر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر میری آواز صاف طریقے سے نہیں پہنچ رہی تھی. میں ویڈیو بریفنگ کا دوبارہ آغاز کرتا ہوں. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، دنیا بھر میں مقیم تحریکی ساتھیوں، اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے اور سننے والے تمام ناظرین اور سامعین، آپ سب کو ہم سب کی جانب سے السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو بریفنگ میں میرے ساتھ ایم کیو برطانیہ کے سہیل خانزادہ بھائی موجود ہیں. ان کے برابر میں رابطہ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر ندیم احسان بھائی موجود ہیں. میرے بائیں جانب رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی موجود ہیں، اور مصطفیٰ بھائی کے برابر میں ایم کیو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ شعبہ خواتین کی انچارج محترمہ صفیہ اکبر آپا موجود ہیں. عزیز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو بریفنگ کا بنیادی مقصد سندھ کے شہر نواب شاہ کے ایک تعلقہ سکرن کے گاؤں سابو راؤ میں مہاجر خاندانوں پر ڈھائے جانے والے ریاستی مظالم کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنا ہے. سابو راؤ میں گزشتہ 5 برسوں سے بدترین پولیس گردی کا سلسلہ جاری ہے. سابو راؤ میں بانیان پاکستان کی اولاد مہاجروں، خانزادہ راجپوت برادری کے نوجوانوں، بزرگوں پر جو قیامتیں ڈھائی جا رہی ہیں، اس کی ایک ایک تفصیل سے آج آپ کو آگاہ کرنا ہے. وہاں پر ایک معمولی سے واقعے کی بنیاد پر پولیس نے غیر قانونی چھاپوں اور گرفتاریوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر دیا ہے. مہاجروں کی زندگی وہاں پر حرام کر دی گئی ہے. سابو راؤ کو مقبوضہ کشمیر میں تبدیل کر دیا ہے. پولیس کی زیادتیوں اور غنڈہ گردیوں کے سبب ان علاقوں میں مہاجر خاندانوں کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اپنے گھروں پر رہنا عذاب بنا دیا گیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر موجود مہاجر خاندان روزمرہ استعمال کی بنیادی اشیاء کی قلت کا شکار ہیں. معصوم بچوں کے لیے دودھ تک میسر نہیں ہے. یہ وہ مظالم ہے جو مقامی پولیس، بدترین پولیس اہلکاروں کی جانب سے سابو راؤ کے مہاجر خاندانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں. مہاجروں کے ساتھ ریاستی تعصب و نفرت کے اس بدترین مظاہرے کے خلاف نہ تو آپ نے میڈیا پہ کوئی ٹاک شو دیکھا ہوگا، نہ ایجنسیوں کے پیرول پر کام کرنے والے سیاسی تجزیہ نگار اور اینکر پرسنز کے بیپر سنے ہوں گے، نہ ہی کوئی نمایاں طور پر آپ نے خبر اخبارات میں پڑھی ہوگی. آج پاکستان کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے بانیان پاکستان یعنی مہاجروں کو تو مسلمان اور پاکستانی بننے کا درس دیتے ہیں. ہر کرپٹ فوجی جرنیل، پنجابی رینجرز اور سیاسی اور مذہبی رہنما، یہ سب، ان سب کے پیٹ میں حب الوطنی کا درد اٹھتا ہے اور وہ مہاجروں کو پاکستانی بننے کا درس دیتے ہیں. لیکن گزشتہ 5 روز سے نواب شاہ کے علاقے سابو راؤ میں مہاجروں کے ساتھ جو ناروا سلوک روا رکھا گیا ہے، اسے دیکھ کر یہ سوالات ایک مرتبہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں
کہ کیا پنجابی کرپٹ جرنیل، کرپٹ پنجابی فوج، کرپٹ ترین پنجابی ISI، کرپٹ پنجابی رینجرز اور متعصب پولیس مہاجروں کو مسلمان اور پاکستانی تو کجا کیا انسان تک تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ یقیناً نہیں۔ ہم نواب شاہ میں سابو راؤ کے مکینوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ قیام پاکستان کے بعد سے مہاجروں پر جو بدترین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کا سلسلہ آج کے دن تک جاری و ساری ہے۔ میں اس تمہید کے بعد اپنے انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ برائے کرم سابو رائے میں مقیم ایک مہاجر ماں کی فریاد جو انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے جاری کی ہے اسے نشر کریں تاکہ ناظرین کو اندازہ ہو سکے کہ سابو رائے میں پولیس کی غنڈہ گردیوں کا سلسلہ کس عروج پر ہے۔ پیسے میرا بھی جوان بچہ آپ کو سب کو پتا ہوگا 1 مہینے پہلے ایکسیڈنٹ میں مرا ہوا ہے۔ ہم تو بھی اس کا ہی دکھ نہیں بھولے تھے۔ رات میرے گھر پہ پولیس نے چھاپا مارا ہے، میری بہو اپنے بچے نے لے کے عدت میں بیچی، اس کا بھی منہ کھول کے دیکھا انہوں نے کہ کوئی مرض ہے، اور میرے بچے گھر پہ نہیں ہے، 4 بچے میرے ناپتہ ہیں، بتانا کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ اور میں آپ سے یہی چاہ رہی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے، اور ابھی بھی مجھے ڈر ہے کہ رات کو پھر چھاپا ہمارے گھر پہ نہ مارے۔ میرے 2 بچیاں کنواری میری بہو ہیں، اور میرے دروازے توڑ دیے، بالکل دروازہ کھول کے گھر میں بڑھ گئی ہے، اوپر سے بڑے ہیں وہ، ہماری بالی 4 موبائل ہمارے الماری میں بھی بڑے ہیں۔ پھر دوسرے پولیس والے نے کہا ہے کہ کوئی مرض الماری میں نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے صاحب رائے میں، کوئی ہمارا ساتھ نہ دے رہا ہے، اور ہم اکیلے بے بس ہوئے بیٹھے ہیں، دروازے بند کر کے، نہ ہمارے پاس گھر میں کوئی چیز ہے، میرے جان بھرے وہ بھوکے بیٹھے ہیں۔ ہمارے لیے اتنی مہربانی کر کے ہمارے گھر کی حفاظت کر دو، اور ہمیں ادھر صاحب راؤ سے بول رہی ہوں، رات ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لیڈیز پولیس گھر میں آئے گی، ہم نے کیا ظلم کیا؟ کوئی ظلم بتاؤ، کوئی چیز بتاؤ کہ بھائی میرے بچوں نے۔ اب روڈ پہ بائی پاس اگر روڈ بلاک بھی ہوا ہے، ادھر تو ہزاروں دنیا کھڑی ہے، اگر میرے بچے یا کوئی بھی خراب ہوا گاؤں کا تو ان کا تو کوئی قصور نہ ہے۔ انصاف تو کرو، قانون اتنا اندر کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھ بیوہ کی فریاد، میں خود بیوہ ہوں، میری بہو بیوہ ہے، اور ہمارے ساتھ اتنا انصاف نہ ہے، ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہ کر رہا، کوئی تعاون نہ کر رہا۔ یا ہاتھ جوڑ کے میں معافی مانگ رہی ہوں، مجھے انصاف دے دو میرے بچے کو۔ میرے 4 بچے جوان نہ پتا ہے، 1 بچہ میرا بھی ایکسیڈنٹ میں، سب کو پتا ہے تمہیں، اور میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، کوئی نہیں فریاد سن لو بھائی۔ یہ ایک ماں کی فریاد تھی جو ہاتھ جوڑ جوڑ کر ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے انصاف کی دہائیاں دے رہی تھی۔ صرف یہ ایک گھر کا واقعہ ہے۔ یہ خاتون، یہ بزرگ ماں MQM سابو راؤ یونٹ کے کارکن عبدالرؤف خانزادہ بھائی کی والدہ ہے، اور 1 ماہ قبل عبدالرؤف خانزادہ بھائی ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان کی بہو اس وقت عدت میں ہے، اور یہ سفاک پولیس اہلکار ان کے گھر میں گھس کر عدت میں بیٹھی ہوئی ایک مہاجر بہن کا چہرہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھے کہ کہیں
पीछे कोई मर्द तो नहीं छुपा हुआ। सिर्फ एक इस घर से पुलिस एहलकारों ने इन खातून के, इस मां के 4 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। वाकया सिर्फ इतना था कि कोई सकरन के सिविल जज हैं सैयद साजिद हुसैन शाह। ये न जाने कैसा सैयद है जो यजीदियत का तरफदार है। ये सिविल जज पुलिस एहलकारों के हमरा साबू राव के इलाके में गया और वहां पे मौजूद एक पान की दुकान में जाकर उसने दुकानदार से कहा कि तुम क्या मैनपुरी बेचते हो, गुटखा बेचते हो? दुकानदार ने इनकार किया और कहा कि अगर आपको शक है तो मेरी दुकान की तलाशी ले लो। सिर्फ इस बात पर पुलिस एहलकारों ने उस दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसकी दुकान का सारा सामान निकालकर फेंक दिया। इस जुल्म और ज्यादती पर साबू राव के मुकीम खानजादा राजपूत बिरादरी के अफराद पुरअमन तौर पर जमहूरी अंदाज में पुलिस गर्दी और पुलिस की गुंडा गर्दियों, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज करने लगे। बाद में इलाके की एक बाअसर शख्सियत ने उन्हें यकीन दहानी कराई और ये महाजिर खानदान, जिसमें खवातीन भी शामिल थी, बुजुर्ग भी शामिल थे, नौजवान भी शामिल थे, पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने के बाद अपने अपने घरों को रवाना हो गए। जब ये अपने अपने घरों को रवाना हो गए, इसके बाद पुलिस ने गुंडागर्दी, जबरो सितम, छापो गिरफ्तारियों का सिलसिला घर घर में शुरू कर दिया। जिस घर में जो बुजुर्ग नजर आया उसे गिरफ्तार कर लिया, जो नौजवान नजर आया उसे गिरफ्तार कर लिया। घरों के दरवाजे तोड़कर घरों में दाखिल हो गए। खवातीन तक को नहीं बख्शा गया। खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटा गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरे भाई, ये निहत्ते, ये पुरअमन लोग, इन्होंने क्या बिगाड़ा था? कौन सा आइन तोड़ा, कौन सा कानून तोड़ा था जिसकी पादाश में उन्हें रियासती जबर और सितम का निशाना बनाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया? फिर बात यही खत्म नहीं हो जाती। जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, अब तक की इत्तलात के मुताबिक 50 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 50 से जायद मुआय्यन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ झूठी FIR करके उन्हें झूठे मुकदमे में मुलव्वस कर दिया गया। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का आइन है? कहां का कानून है? तुम्हारा सारा जोर, सारा जबर, सारा सितम, सारी बहादुरी सिर्फ हम निहत्ते मुहाजिरों के लिए है, और जो तुम्हारे सामने हथियारबंद होकर आ जाए, वहां तुम्हारी बहादुरी कहां चली जाती है? ये तस्वीरें आप मुलाहिजा कर रहे होंगे, इसमें मासूम बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, पुरअमन तौर पर प्ले कार्ड उठाकर इंसाफ की दुहाइयां दे रहे हैं। एक एक तस्वीर पुलिस गर्दी और पुलिस की गुंडागर्दी का मुंह बोलता सबूत है। इन्हें इंसाफ देने वाला, इनकी दाद फरियाद सुनने वाला और इनके रिश्ते जख्मों पर मरहम रखने वाला कोई नहीं। वफाकी हुकूमत भी नहीं, सूबाई हुकूमत भी नहीं, और मुहाजिरों को मुसलमान और पाकिस्तानी बनने का दर्स देने वाला DG रेंजर्स भी नहीं। कोई नहीं आया इनकी दाद फरियाद सुनने के लिए। ये सब निहत्ते हैं। ये तस्वीरें आप देख ले, तस्वीरें बोलती हैं। ये सब निहत्ते हैं। इनके हाथों पर सिर्फ बैनर्स हैं और प्ले कार्ड्स हैं जिसमें ये इंसाफ की दुहाइयां दे रहे हैं, इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। क्या आपने पुलिस गर्दी के इन वाकयात को किसी भी टीवी चैनल्स के मौजू का हिस्सा बनते हुए देखा?
क्या किसी ने साबू राहो के मुहाजिर खानदानों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ आवाजें एहतिजाज बुलंद की? नहीं की। इसलिए कि मुहाजिरों पर ढाए जाने वाला मजालिम एजेंसियों के पेरोल पर काम करने वालों को दिखाई ही नहीं देता। ये अंधे हो जाते हैं, गूंगे और बहरे बन जाते हैं। सबसे पहले तो मैं कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब से, MQM की राब्ता कमेटी के एक एक रुकन की जानिब से, MQM के दुनिया भर में मुकीम एक एक कारकुन की जानिब से, नवाबशाह जोन सकरन शहर यूनिट साबू राहो के मुहाजिर खानदानों खानजादा राजपूत बिरादरी पर ढाए जाने वाले पुलिस के मजालिम की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। एक एक कारकुन सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। और हम मुतालबा करते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि खानजादा राजपूत बिरादरी पर ढाए जाने वाले, मुहाजिर खानदानों पर ढाए जाने वाले इन मजालिम का संजीदगी से और सख्ती से नोटिस लिया जाए, इन मजालिम का तदारुक किया जाए, इन खानदानों पर ढाए जाने वाले मजालिम और जुल्म करने वाले पुलिस एहलकारों के साथ सख्ती से बासपूस की जाए, इन खानदानों को इंसाफ दिया जाए। जिन मुहाजिर खानदानों को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में मुलविस किया गया है, वो तमाम मुकदमात खत्म किए जाएं और एक एक मुहाजिर को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मैं अपने इंजीनियर साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि इन साबू राहो में जो छापों के दौरान पुलिस ने गुंडागर्दी का और फायरिंग का जो सिलसिला शुरू किया था और वहां पर खौफ और हिरास की जो सूरत हाल पैदा की, उस पर मबनी वीडियो नाजरीन के सामने पेश करें। अंधेरा है ना, नहीं आ रहा कुछ। अंधेरा तो इसमें तो आने चाहिए, कुछ तो शक्ल में नहीं आ रही। फायरिंग और खवातीन की चीख और पुकार की आवाज आपके सामने आ रही है। आप सुन सकते हैं कि किस कदर खौफ और दहशत का माहौल पैदा किया गया है। आपने मुलाहिजा की इस वीडियो में किस कदर शदीद फायरिंग करके खौफ और हिरास पैदा किया गया निहत्ते महाजिरों पर, निहत्ते महाजिर खानदानों पर। यह सूरत हाल कोई आज की नहीं, गुज़िश्ता 5 दिन से मुसलसल जारी है। कहां है वफाकी हुकूमत, कहां है सिंध की सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान की सियासी और मजहबी जमातें और उनके रहनुमा कहां हैं, पाकिस्तान के दानिश्वर, सहाफी, एंकर पर्सन, सियासी तज्जिया निगार, वो कहां है, अदालतें कहां हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमें कहां हैं, कौन है जो इन मुहाजिर खानदानों को, इन मजलूम मुहाजिर खानदानों को इंसाफ फराहम करे। इसके बाद पूछते हो कि मुहाजिरों का मसला क्या है। शर्म नहीं आती इन बेगैरत पुलिस एहलकारों को जो इद्दत में बैठी हुई एक मुहाजिर बहन का चेहरा देखने की जिद करते हैं। मेरा सवाल है कि अगर खुदा न खास्ता उनकी कोई मां, बहन और बेटी बेवा हो जाए और कोई पुलिस एहलकार जाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करे, तो मुझे बताएं कि तुम्हारे दिलों पर क्या गुजरेगी। मुहाजिरों ने तो सब्र व ज़ब्त का दामन थाम रखा है,
लेकिन ये सब्र की इंतहा हो चुकी है। अगर मुहाजिरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मुहाजिरों ने भी इस जुल्म के खिलाफ आवाज एहतिजाज बुलंद करने के साथ साथ मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? याद रखिए, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने आज तक मुहाजिर कौम को सब्र और ज़ब्त का दर्ज दिया है, और मुहाजिर कौम तमाम तर रियासती मजालिम के बावजूद, रेंजर्स और पुलिस के हजारों छापों गिरफ्तारियों के बावजूद कभी मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार नहीं किया। किसी एक जगह भी रेंजर्स या पुलिस एहलकारों के छापों के दौरान किसी सरकारी एहलकार पर पत्थर तक नहीं मारा गया। लेकिन सब्र की भी एक हद होती है, सब्र की भी इंतहा होती है। अगर मुहाजिरों के सब्र का यह पैमाना छलक गया और मुहाजिरों ने भी कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की बात सुनने से इनकार कर दिया, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? याद रखिए, नफरत बोएंगे, नफरत के बीज बोओगे तो नफरत की ही फसल काटना पड़ेगी। अगर बबूल के बीज बोओगे तो आम नहीं खाओगे, कांटे और बबूल के कांटे ही तुम्हारा मुकद्दर बनेंगे। मैं राब्ता कमेटी के रुकन डॉक्टर नदीम एहसान भाई से दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो ब्रीफिंग के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं। इसके बाद हम दीगर मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। नदीम एहसान भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को देखने और सुनने वालों, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के मानने वालों और चाहने वालों, अस्सलाम वालेकुम। कासिम भाई ने और हमारे इंजीनियर साहबान ने जो वीडियोज आपको दिखाई और तस्वीर दिखाई, और साबू राहू में जो रियासती बर्बरियत और दहशतगर्दी की गई नहित्ते महाजिर आवाम और खानदानों के साथ, माँ और बहनों के साथ, और बेगुनाह महाजिरों को इस रियासती जुल्म के खिलाफ जो आपने जो वीडियो जो देखी, जो जुल्म हुआ है रियासती, उनको उनके ऊपर फायरिंग की गई, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, और बेगुनाह नौजवानों को, महाजिर नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। ये मुख्तसर खुलासा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, कि जिसके नाम के साथ इस्लाम भी लगाते हो, पाकिस्तान भी लगाते हो और जमहूरियत भी लगाते हो। आज जो कुछ महाजिरों के साथ हो रहा है रियासत की जानिब से, रियासती इदारों की जानिब से, रियासत के मुसल्लह जत्थों की जानिब से, जिन्होंने वर्दियां पहन रखी हैं और उन्होंने ताकत का और जुल्म का और बर्बरियत का और सफाकी का बाजार गर्म कर रखा है। कराची शहर में गुज़िश्ता 4 बरस से जायद अरसे से ऑपरेशन चल रहा है, और इसी तरह सिंध के दीगर शहरी इलाकों में, और अब यह सिलसिला उन इलाकों में फैला दिया गया है जो कि सिंध के छोटे शहर या कस्बे या देहात, जहां पर महाजिरों की अक्सरियत है या महाजिर वहां पर रिहाइश पजीर हैं। कासिम भाई ने साबू राहू में होने वाले इस जुल्म और बर्बरियत की दास्तान को आपके सामने दिखाया भी,
اور اس کی تفصیلات سے آگاہ بھی کیا. سابو راؤ یہ نوابشاہ شہر سے کوئی 22 کلومیٹر دور واقع ہے اور کراچی شہر سے 186 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. چھوٹا سا ایک قصبہ ہے. اور جیسے قاسم بھائی نے بتایا کہ یہاں پر مہاجر آبادی رہتی ہے اور یہاں پر خانزادہ برادری بھی رہتی ہے، جو کہ وہ برادری ہے جو کہ مہاجروں کے ماتھے کا جھومر ہے، اور ہجرت کے حوالے سے اور قربانیوں کے حوالے سے وہ ایک اپنی تاریخ رکھتے ہیں. اب یہاں پر کچھ معاملات اور کچھ حقائق آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 4 برسوں سے، اور فوج خود موجود ہے 15 برس سے زائد عرصے سے کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں، اور تقریباً 30 برس سے یہ رینجرز کراچی اور سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے. جیسا قاسم بھائی نے بتایا کہ یہ مسلح جتھوں کے سامنے یہ وردی پوش اور ان کا اسلحہ یہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ یلغار صرف کرتے ہیں نہتے مہاجروں کے اوپر، اور پوری تاریخ بھری پڑی ہے. یہ پورا 4 سال کا عرصہ اگر آپ بالخصوص دیکھیں گے کہ تم نے ہزاروں چھاپے مارے، ہزاروں گرفتاریاں کی. اس رینجرز نے 80 ماورائے عدالت شہادتیں کی، ایم کے ایم کے کارکنان کی، مہاجر کارکنان کی. 300 کے قریب کارکنان آج بھی لاپتہ ہیں، اور ہزاروں جو ہیں پابند سلاسل ہیں. مگر جیسا قاسم بھائی نے کہا کہ مہاجروں پر تم نے جو یہ ظلم کیا، تشدد کیا، غیر آئینی اقدامات، غیر قانونی اقدامات کیے، اس کے باوجود قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی پرامن رہنے کی پالیسی اور ہدایت کے تحت تم پر آج تک ایک پتھر بھی نہیں مارا گیا. مگر صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی اس بابت کئی بار تنبیہ کر چکے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ عوام اور مہاجر، عوام اور کارکنان معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لیں. اب تک قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے صبر کی تلقین اور ہدایت کی ہے. تم اپنا یہ ظلم و تشدد اور بربریت بند کرو فی الفور. اور یہ جو چیمپئن بنے، جو لے پالک ہیں تمہارے، ان کو بہت یہ شوق ہے اسی سابو راہو کا علاقہ ہے یہ، اسی سے جس طرح میں نے عرض کیا کہ 22 کلومیٹر کے فاصلے پر نوابشاہ شہر واقع ہے. تم نے شمولیت کروانی ہوتی ہے ان ایجنسیز کے پریشر ڈلوا کے، ایم کے ایم کے ذمہ داران اور کارکنان کی. تو نوابشاہ کی زون ہو یا سیکٹرز ہوں یا یونٹس ہوں، ان کی شمولیت کراتے ہو. تم وہاں پر جا کے میٹنگیں کرتے ہو، چاہے یہ پی آئی بی ٹولہ ہو چاہے یہ پی ایس پی ٹولہ ہو. مگر اسی شہر سے، نوابشاہ زون یا شہر سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ 5 دنوں سے بربریت چل رہی ہے. تم نے اپنا وہاں چہرہ نہیں کرایا، تم نے ایک بیان تک نہیں دیا ہے. تمہیں شمولیت ان کی تصاویر جاری کرنے کا، ان کی پریس ریلیز جاری کرنے کا بہت شوق ہے. اور کوئی کارکن جس پر تم پریشر ڈالتے ہو اور شمولیت اختیار کرواتے ہو، تم اتنے بے غیرت ہو کہ جب وہ ذمہ دار یا کارکن
प्रेशर में आके तुम्हारे किसी टोले में शामिल होता है और उसका अगले दिन इंतकाल हो जाता है, तो तुम उसकी ताजियत की प्रेस रिलीज तक जारी नहीं करते, ना उसके घर पे जाते हो। यहां 5 दिन से कयामत बपा है। तुमने बड़े तूफानी दौरे किए, नतीजा तुम्हारा कुछ नहीं निकला कि सिंध में तुमने बड़े तूफानी फलाने शहर में पहुंच रहे हो, तुम ढिमाके शहर में पहुंच रहे हो, फलाने इलाके में पहुंच रहे हो, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। तुम ये कह रहे हो कि फलाना एमएनए एमपीए शामिल हो गया, फलाने एमपी आएंगे, फलाने ढिमाके एमपी आएंगे। 14 एमपीएस और एमएनएस, 1 एमएनए या 13 एमपीएस कह लें, इसका भी पोस्टमार्टम जरूरी है। तुम्हारे असली और मकरू चेहरे दिखाने जरूरी हैं कि शमूलियत इख्तियार कर ली। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लो कि 2 एमपीएस ने शमूलियत इख्तियार की थी 22 अगस्त से पहले। उन दोनों सीटों पे बाई इलेक्शंस हुए थे और उन दोनों सीटों पे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने जब नॉड दी, यानी फेवर की और सपोर्ट की, तो वो दोनों सीटें एमकेएम के पास दोबारा आई और उस टोले के पास नहीं आई जो कि 3 मार्च को अजाब की सूरत में नाजिल किया गया, मुसल्लत किया गया और वर्दी पोश अपने ट्रकों में बैठा के उनको लेके आए। उसके बाद 22 अगस्त के बाद 2 मजीद बाई इलेक्शंस हुए और वो दोनों सूबाई असेंबली के थे। उन दोनों में तुम हार गए क्योंकि तुम 22 अगस्त वाले के साथ नहीं खड़े थे ना, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के साथ नहीं खड़े थे तुम, और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने उनकी सपोर्ट नहीं की थी। 22 अगस्त और उनके चाहने वाले, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के साथ आज भी खड़े और इंशाल्लाह अपनी आखिरी सांस तक और खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे। मगर तुम्हारे मुंह पे तमाचा पड़ा 22 अगस्त के बाद। इन दोनों बाई इलेक्शंस में तुम हारे हो और बुरी तरीके से हारे हो, क्योंकि बाप का हाथ तुम्हारे सरों पर नहीं था। तुमने मजीद जलील और रुसवा होना है इंशाअल्लाह। तुम्हारे मकरू चेहरे, तुम्हारे मजमूम अजाइम सबके सामने आश्कार हो चुके हैं। मैं यहां ब्रीफली सिर्फ तुम्हारे मकरू चेहरे दिखाऊंगा ताकि तुम आज जो लड़ रहे हो, ड्रामेबाजियां कर रहे हो, ये साबू राहू में जो हुआ है और महाजिर अवाम के साथ जो हो रहा है, इसमें तुम्हारे करतूतों की वजह भी शामिल है कि तुम्हारे करतूत इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि ये मुसल्ला जत्ते, रियासती दहशतगर्द, वर्दीपोश, ये घरों में घुस रहे हैं और महाजिर माओ बहनों को तंग कर रहे हैं, चादर दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। और तुम बैठे हो, तुम सब ये ड्रामेबाजियां टीवी पे आके करते हो कि तुम्हारे ये लड़ाई है, तुम्हारी वो लड़ाई है। कोई लड़ाई नहीं है। तुम आपस में बैठ के, पुल के उस पार बैठ के, रेस्टोरेंट्स पे और घरों में छुप के साथ बैठ के खाने खाते हो। ये पूरा शहर जानता है, कराची का बच्चा बच्चा जानता है, सिंध के शहरी अवाम जानते हैं, हर महाजिर जानता है। तुमने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई पे ये तुमने आर्टिकल 6 लगाया था सिंध असेंबली में। इसमें ये तुम्हारी करारदाद है और तुम्हारे इस पे दस्तखत भी हैं। ये तुम्हारे मकरू चेहरे दिखाने जरूरी हैं कि तुम ये बैठ के जो ड्रामेबाजियां कर रहे हो। तुमने उसके बाद बोला कि तुम परवेज खटक के ऊपर आर्टिकल 6 लेके आओगे। कब लेके आओगे?
یہ ریمائنڈرز تمہیں دینے ضروری ہیں. تمہاری حقیقت اور تمہاری اصلیت تم نے کہا کہ تم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلاؤ گے اور اس کا انجام یہ نکلا کہ میجر پولیٹیکل پارٹیز ریفیوز ٹو اٹینڈ ایم کے فورس ٹو پوسٹ پون اے پی سی. یہ تمہاری اوقات ہے, تمہارے منہ پہ تھپڑ ہے, تم بیٹھے رہے وہاں پر. اس کے بعد تم نے ایک برہم بازی اور کرائی تھی. تم نے کہا کہ تم سینسس کے اوپر تم مظاہرے کرو گے. تم دونوں ٹولے کیا تم نے؟ کون سا مقدمہ لڑا تم نے مہاجروں کا؟ اب آ جاتے ہیں اس نقطے کی جانب. میں جو کہ امن و امان کے حوالے سے اور یہ رینجرز, جس طرح قاسم بھائی نے کہا کہ وہ ڈی جی رینجرز آ کے بول رہا ہے کہ اپنی شناخت جو ہے, کیا آپ پاکستان سے وابستہ رکھنا چاہتے ہیں, اسلام سے مسلمان بن کے رہنا چاہتے ہیں, کراچی ایڈ بن کے رہنا چاہتے ہیں؟ تو جس 4 سال سے تم آپریشن کر رہے ہو کراچی شہر میں اور بڑی تم لا اینڈ آرڈر کی باتیں کرتے ہو, بڑی بڑی تقریریں کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ کراچی میں امن ہو گیا. آج تک تو تم ایک چھری مار کر اس کو پکڑ کے تم لا نہیں سکے ہو اور برہم بازیاں تم ایسی کرتے ہو. کیونکہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا جائے کہ تمہارا وہ اپنا بندہ ہے, رینجرز کا لایا ہوا بندہ ہے وہ. تم نے جب اس کو پکڑنا ہوگا تم پولیس کو احکامات دے دو گے کہ اب ہمارے بندے کو پکڑ لو. ابھی تک تم نے خوف و ہراس پھیلا کے رکھا ہوا ہے کراچی شہر میں اور بالخصوص گلستان جوہر کے علاقے میں. تو ان سے تو سوال کیا جائے, اس چھری مار کو تو پکڑ لو. امن و امان کے دعوے اور باتیں تو بعد میں کرنا تم. ان کی صورتحال یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر, امن و امان اور محفوظ شہر, کراچی کو ہم نے محفوظ شہر بنا دیا ہے. آ کے تقریریں کرتے ہو کہ کراچی میں ہم امن ہر صورت میں قائم رکھیں گے, اور بزنس مین سے آ کے تم تقریریں کرتے ہو. تمہارا چیف آف آرمی اسٹاف آئی ایس پی آر بڑے بیانیے جاری کرتا ہے, تمہارا ڈی جی رینجرز آ کے بڑے برہم بازیاں کرتا ہے. تو بھائی یہ دنیا میں تمہاری اوقات بتائی گئی, دنیا نے تمہاری اوقات بتائی ہے کہ 60 شہروں کا سروے کیا گیا, اس کی رینکنگ کی گئی. کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ وہ شہر کتنا محفوظ ہے. Most dangerous cities from Jakarta to Karachi, these places scored lowest on new index. یہ ہے, یہ سروے کیا گیا ہے دنیا کے 60 شہروں کا, اور اس انڈیکس میں کراچی کا نمبر کیا ہے 60 شہروں میں؟ یہ ہم نے نہیں کیا ہے. اور تم جا کے ان کو سمجھاؤ, ان سے پوچھو بھائی یہ سروے جو کیا گیا تم لوگ اس کی کاپی بھی لے لینا. تم لوگ اتنے پڑھے لکھے تو ہو نہیں کہ تھوڑی ریسرچ کر لو, تھوڑے ان سے جا کے بات کر لو. تو کراچی کا نمبر اس سروے کے مطابق سب سے لوویسٹ ہے, جو میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور اس کو چیلنج کرنا ہے نا, تو دنیا کے کسی بھی جا کے اس پہ چیلنج کر لو. یہ ہے کراچی کا نمبر, اور اس کی ایڈنگ ہے دا 10 موسٹ ڈینجرس سٹیز ان دا ورلڈ. دا 10 موسٹ ڈینجرس سٹیز. اور یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ کراچی کا نمبر اس میں 60واں ہے, جو کہ سب سے آخر میں ہے.
آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا, یہ انڈیکس ریٹ بھی دیا 38.77, یعنی 60 شہروں کا دنیا میں سروے کیا گیا. اور اس کی ہیڈنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, دی 10 موسٹ ڈینجرس سٹیز. یہ ہے تمہارے امن و امان کا حال کہ کراچی میں ہم ہر صورت میں امن قائم رکھیں گے. سوال تو تم سے ہوگا نا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تحریر, تصویر, تقریر پر تم نے پابندی لگا دی, ایک جمہوری جماعت پہ تم نے پابندی لگا دی, اس کو تم نے ہائی جیک کر لیا, اس کو تم نے ٹولے بنا لیے, اس کے مینڈیٹ کو تم نے تقسیم کیا, تم نے ہر غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کیے, اور یہ تمہارا رزلٹ آیا ہے کہ کراچی کو تم پرامن بناؤ گے. کراچی میں ہم ہر صورت میں امن قائم رکھیں گے. تو یہ سابو راؤ میں جو تم نے کیا ہے, اور تم نے جو امن و امان کے دعوے کیے, کہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تمہیں ایک جگہ 9,000 ایکڑ زمین دے گی, دوسری جگہ تمہیں 8,500 ایکڑ زمین دے گی کوڑیوں کے مول, تو تم تو جاؤ گے نہیں. تمہاری ساری بدماشیاں, سارے غیر آئینی اقدامات, سارے غیر قانونی اقدامات قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے, وہاں تم رخ نہیں کر سکو گے. اس ویڈیو کانفرنس کے توسط سے میں انسانی حقوق کے تمام اداروں, عالمی اداروں, ان انجمنوں سے, اور اگر کوئی باضمیر صحافی دانشور پاکستان میں کوئی اینکر بچا ہے, ان سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں اور مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ براہ کرم سندھ کے شہری علاقوں میں ہونے والے اس ریاستی بربریت, اور اب جو یہ نئی لہر چلی ہے کہ جو کہ سندھ کے قصبوں اور دیہاتوں تک چلی گئی ہے, جو مہاجروں کے خلاف ظلم و تشدد, ریاستی بربریت کی جا رہی ہے, وہ خدا را ان علاقوں میں جائیں, وزٹ کریں, ان ماؤں بہنوں سے, ان بزرگوں سے, اس علاقے کی عوام سے پوچھیں کہ یہ انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں اور یہ درندے جو دندناتے پھر رہے ہیں, اس کو رپورٹ کریں. اور یہ پاکستان کا اسلامی اور جمہوری مکرو چہرہ جو انہوں نے نام لگا رکھا ہے, یہ صرف نام کے ہیں, یہ پوری دنیا میں دکھائیں اور بتائیں کہ یہ انفورس ڈس اپیرنسز, ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز, یہ پوری دنیا کو دکھائیں, اور اس ملک کے ریاستی اداروں کا جو انہوں نے ظلم و بربریت مچا رکھی ہے, اس کو آشکار کریں. بہت شکریہ. جی الطاف حسین بھائی, جی مہاجر. اب میں جوائنٹ آرگنائزر یو کے سہیل خان زادہ بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ کلمات ادا کریں. سہیل بھائی. بہت بہت شکریہ نظیم بھائی. سب سے پہلے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی, اراکین رابطہ کمیٹی اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ ویڈیو بریفنگ دیکھی اور سنی جا رہی ہے, ان تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم. جیسا کہ آپ کے یہ علم میں ہے اور قاسم بھائی نے بھی اپنی بریفنگ میں اس پر روشنی ڈالی اور تفصیل سے روشنی ڈالی کہ یہ کس حوالے سے ویڈیو بریفنگ منعقد کی گئی ہے یا رکھی گئی ہے. گزشتہ دنوں اندرون سندھ ڈسٹرکٹ, جو کہ اب ڈویژن کا درجہ اختیار کر چکا ہے, نواب شاہ, اس سے ایک
तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर एक छोटी सी एक मुहाजिर आबादी साबुराव के नाम से मौजूद है और वहां पर अक्सरियती आबादी जो कि खानजादा और राजपूत बादी के लोगों पर मुश्तमिल है पुरअमन तरीके से रह रही थी। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो वाक़या रूनुमा हुआ उस वाक़े ने वहां के मुहाजिर अवाम को झंझोड़ कर रख दिया। मुतवसत तबके पर मुश्तमिल वो आबादी, वो लोग जो नौकरी पेशा और कारोबारी, छोटे पैमाने पर कारोबारी तबके पर जो अपना गुजर बसर करने वाले लोग थे, जिस तरह उन पर यलगार की गई एक छोटे से वाक़े को बहाना बनाकर, वो अपनी एक मिसाल रखते हैं मुहाजिर तारीख के अंदर। ये भी एक वाक़या अपनी मिसाल आप रखेगा। बदकिस्मती से इस वाक़े ने कई चीजों को डिस्कवर किया है इस हवाले से कि जिन साहब की दुकान के ऊपर ये कार्रवाई की गई, इत्तलात के मुताबिक वो साहब एक रिटायर्ड फौजी थे। यानी कि मुहाजिर रिटायर्ड फौजी को भी वो इज्जत मैसर नहीं जो एक पंजाबी रिटायर्ड फौजी को हासिल है। दूसरी बात ये कि इस वाक़े के दौरान जिस तरह सिंध की पुलिस ने एक इद्दत में बैठी हुई मुहाजिर बेटी को जिस तरह उसका चेहरा देखा, उसके सर से नकाब हटाया, बिल्कुल ये उसी तरीके से है जिस तरह एक मुहाजिर बहन का शादी के मौके पर घूंघट खोला गया था पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से, जो कराची में वाकया ये हुआ था। इन दो चीजों से मुहाजिरों के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या पाकिस्तानी सिंध की हुकूमत और पंजाब की आर्मी के खिलाफ जो नफरत भरी हुई है उसमें इजाफा हुआ है। इन वाकयात से हम ये समझने में हक बजानिब है कि न सिर्फ मुहाजिर नौजवानों को उनको पाकिस्तान के अंदर इनसिक्योरिटी मैसर है, बल्कि हमारी माएं, बहनें, बेटियां भी इस पाकिस्तान में अब गैर महफूज तस्वुर करती हैं। बदकिस्मती से ये तमाम वाकयात पीपल्स पार्टी के ही दौर में होने करार पाते हैं। अगर आप माजी में झांक कर देखें तो पता यह चलेगा कि लिसानी बिल अगर पेश किया जाता है तो उससे भी अंदरून सिंध के मुहाजिरों के खिलाफ पीएस पार्टी की हुकूमत वो कुछ कार्रवाई करती है कि जिससे मुहाजिर आबादी अंदरून सिंध के शहरों से, गांव देहातों से हिजरत कर कर अक्सरियती मुहाजिर इलाकों में आबाद हो जाती है। कई दहाइयों के बाद एक बार फिर पीएस पार्टी ने अपनी तारीख दोहराई और अपनी तारीख पर यह मोहर सख्त कर दी है कि मुहाजिरों के खिलाफ कि पीएस पार्टी सिर्फ एक ही फार्मूले पर अमल करती है और वो है कि मुहाजिर आबादियों का घेराव करो, मुहाजिर नौजवानों को पकड़ो और उनको मारो। यहां सिंधी जो अपने आप को ये बहुत बहादुर पुलिस वाले शायद समझ रहे होंगे, निहत्ते मुहाजिरों के खिलाफ कार्रवाई करके, उनसे ये मैं कहना चाहूंगा, बल्कि उनको ये चैलेंज देना चाहूंगा कि जिस तरह की ये कार्रवाई इन गरीब मुहाजिरों के खिलाफ की है, क्या आप इस तरह की कार्रवाई अंदरून सिंध में बसने वाले किसी रिटायर्ड पंजाबी फौजी या उनकी आबादियों पर आप इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं या करने की हिम्मत है
یقیناً نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہاجر ہی مشقیں ہوئے ہیں. اس کارروائی سے اندرون سندھ کے مہاجروں میں جو ایک خوف کی فضا پیدا ہوئی ہے, ایک خوف کی لہر پیدا ہوئی ہے, اس سے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ شاید وہاں سے ان قریب مہاجروں کی آبادیاں ہجرت کر کے مہاجر اکثریتی علاقوں میں منتقل ہو جائیں. اگر یہ عمل شروع ہو گیا تو پیپلز پارٹی اپنے بارے میں پھر فیصلہ کر لے, پھر سندھ کے بارے میں بھی سوچ لے. بقول شاعر کہ آؤ ہم مشق ستم آزمائیں, تم اپنے تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں. یہ پرانے وقتوں کی بات ہو گئی ہے. اب اگر ایسا ہوا تو اب یہ کہا جائے گا کہ آؤ مشق ستم آزمائیں, تم اپنے تیر آزماؤ ہم اپنی تلواریں آزمائیں. اس واقعے پر ایک بات جو سب سے زیادہ تشویشناک ہے وہ یہ کہ نام نہاد غداران قوم جو اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ میں الطاف بھائی کی اجازت سے, الطاف بھائی کے آشیرواد سے بیٹھے ہیں, انہوں نے اس المناک واقعے پر کوئی آواز ابھی تک نہیں اٹھائی اور اس پر انہیں انتہائی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے کسی بھی موقع پر 22 اگست کے بعد اس بات کا ثبوت نہیں دیا کہ وہ مہاجر قوم کے لیے کوئی ہم نوا کی حیثیت رکھتے ہیں, بلکہ انہوں نے اس بات سے بھی اپنے اس عمل سے بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف قائد تحریک کے غدار ہیں بلکہ وہ پوری مہاجر قوم کے غدار ہیں, کیونکہ جو قائد کا غدار وہ قوم کا غدار. لہذا سابو راؤ کے ان مہاجر عوام, ان لوگوں سے جن کے ساتھ یہ پولیس نے بربریت کا ثبوت دیا, جانلیوا سلوک کیا, ان کے ساتھ آج ہم اس پلیٹ فارم سے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی جانب سے آج یہ ان پر ڈھائی جانے والی ظلم و ستم کے خلاف ہم یہ آواز بلند کر رہے ہیں اور یہ آواز پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے. اس مہاجر ماں کی فریاد جس کا ایک بیٹا ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوا اور ایک بیٹا پولیس نے گرفتار کیا, اس ماں کے دل پر کیا بیت رہی ہے وہ آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں. لہذا ایک ایک مہاجر شخص, ایک ایک گاؤں قصبے دیہات میں رہنے والے مہاجر عوام یہ بات جان لیں کہ جہاں کہیں بھی مہاجروں پر ظلم ہوگا, جہاں کہیں بھی مظلوموں پر ظلم ہوگا, قائد تحریک جناب الطاف حسین اس کے خلاف آواز بلند کریں گے. نہ صرف آواز بلند کریں گے بلکہ عملی طور پر ان ظالموں کے خلاف کارروائی کریں گے جو جمہوری اور قانونی طریقے سے ہوگی. یہاں میں یہ بات اور کہنا چلوں کہ اس طرح کے جو واقعات جو چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں آپ کرتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی کی نظروں میں نہیں آئیں گے, تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ گزشتہ کچھ سالوں پہلے ایک واقعہ رونما ہوا تھا ایک عرب ملک میں کہ ایک نوجوان نے معاشی ناانصافی, سیاسی ناانصافی, سیاسی سسٹم سے تنگ آ کر خود سوزی کی تھی. اس واقعے سے اس پورے ملک میں انقلاب برپا ہو گیا, حکومت کا تختہ الٹ گیا, لاکھوں کروڑوں عوام سڑکوں پر آ گئے. مجھے یہاں اس بات کا شبہ ہے, بلکہ یہ یقین بھی ہو سکتا ہے اس بات میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک چھوٹے سے گاؤں دیہات جو کہ سابو راؤ جس کا نام ہے
चंद हजार नफूस पर मुश्तमिल जिसकी आबादी है, इस आबादी के खिलाफ ये जो जानेना कार्रवाई की गई है, ये कहीं ऐसा ना हो कि नफरतों का जो गैस चैम्बर है वो फुल हो जाए और ये वाकया उसमें एक स्पार्क का काम दे जाए। फिर अंजाम क्या होगा उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई बारहा ये बात कह चुके हैं, बारहा ये इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, ISI और सिंध की हुकूमत के जो एहलकार हैं, ओहदेदार हैं, उनको ये बारहा ये बावर कर चुके हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। लिहाजा जुल्म इतना करो जितना बर्दाश्त कर सको। इसी के साथ ही मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूं। शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूंगा राब्ता कमेटी के रुकन मुस्तफा अजीज आबादी भाई से कि वो इस ब्रीफिंग को मजीद आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया भर में पाकिस्तान समेत जहां जहां भी कारकुनान और हमदर्द इस वीडियो ब्रीफिंग को देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस वाक़े और सूरत हाल के बारे में ये वीडियो ब्रीफिंग रखी गई नवाबशाह के इलाके साबू राहो में, इस साबू राहो के इस इलाके में जो कुछ 5 रोज के दौरान हुआ और अब भी जारी है, इस जुल्म में 26 और 27 मई 1990 को सिंध के दूसरे बड़े शहर, दूसरे महाजर अक्सरियती शहर हैदराबाद के पक्का किला में होने वाले जुल्म बर्बरियत की याद ताजा कर दी। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में, जब बकौल उस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत के चंद जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी है, गिरफ्तार करना है। 2 रोज तक हैदराबाद के पक्का किले का मुहासरा किया गया और इस ऑपरेशन के लिए न सिर्फ पुलिस बल्कि अंदर सिंध से डाकुओं को पुलिस की वर्दियां पहनाकर पक्का किला पर हमला कराया गया। पक्का किले की बिजली, पानी, गैस ये सब कुछ बंद किया गया और जब वहां की मासूम बेगुनाह मुहाजिर माएं बहनें अपने सरों पर कुरान मजीद रखकर दुहाइयां देती हुई सड़क पर आई कि खुदारा ये जुल्म बंद कर दो, तो उस वक्त भी सफाक अहलकारों ने उन महाजिर माओ बहनों की बाकायदा सरों के निशाने लेकर उन पर गोलियां चलाईं। दर्जनों महाजिर माए बहनें शहीद हुई और उनके सरों पर रखे हुए कुरान मजीद भी शहीद हो गए। साबू राहो के इलाके में भी मुहासरा करके जिस तरह से घरों में दरवाजे तोड़कर, अभी आपने वीडियो देखी कि किस तरह फायरिंग की गई और एक महाजिर मां की फरियाद अभी आपने सुनी। सोहेल खानजादा भाई ने जिक्र किया कि इसी तरह जिस तरह उस इद्दत में बैठी हुई महाजिर बहन किस तरह से दुपट्टा हटाकर उसका चेहरा देखा गया, इसी तरह से ऑपरेशन के दौरान फौज ने बारात रोककर एक महाजिर दुल्हन का घूंघट उठाया उसका चेहरा देखने के लिए। और साबू राहो के उन मुहाजिरों का
خانزادہ برادری سے تعلق رکھنے والے. جرم کیا کہ ایک مہاجر دکاندار پر پولیس کے تشدد کے خلاف پرامن دھرنا دیا. یہ ہے جرم سابو راہو کے مہاجروں کا. یہ جو کچھ پرامن دھرنا دینے پر سابو راہو کے مہاجروں کے ساتھ جو کچھ 5 روز سے کیا جا رہا ہے ظلم و بربریت، یہ صرف سابو راہو کے خانزادہ مہاجروں کا المیہ نہیں ہے، یہ پیغام ہے تمام مہاجروں کے لیے کہ چاہے وہ خانزادہ ہو، راجپوت ہو، آرائی ہو، انصاری ہو، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا مہاجر ہو، وہ کراچی میں رہتا ہو، حیدرآباد میں رہتا ہو، سکھر میرپور خاص نواب شاہ میں رہتا ہو، وہ ٹنڈو آدم میں رہتا ہو، ماتلی میں رہتا ہو، مورو میں رہتا ہو، یا سابو راہو کے چھوٹے سے علاقے میں رہتا ہو، سلوک سب کے ساتھ ایک ہی ہے. کراچی میں اگر مہاجر مائیں بہنیں نکلیں کہ ہمارے لاپتہ بھائیوں کا، بیٹوں کا کچھ پتہ نہیں، ان پر رینجر یلغار کرتی ہے، تشدد کرتی ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. میرپور خاص کے پریس کلب پر اگر 10-15 مہاجر مائیں بہنیں صرف پلے کارڈ لے کر کھڑی ہوں کہ ہمارے لاپتہ بھائی کہاں ہیں، انہیں گرفتار کر کے تھانے میں لاک اپ میں بند کیا جاتا ہے رات بھر. اور سابو راہو میں اگر مہاجر پرامن طور پر سڑک پر دھرنا دیں تو گھروں میں گھس کر ان مہاجر ماں بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. ابھی آپ نے خود فریاد سنی ہماری ایک مہاجر ماں کی. یہ پیغام ہے تمام مہاجروں کے لیے کہ تم چاہے سن کے کسی بھی شہر کے کسی بھی گوٹھے یا تحصیل یا گاؤں میں رہتے ہو، چاہے تمہاری برادری کچھ بھی ہو، تمہارے ساتھ حاکموں کا، اسٹیبلشمنٹ کا، حکمرانوں کا، پولیس رینجر کا سلوک ایک ہے. اور دوسری طرف یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے. ابھی 3 سال پہلے پاکستان کے تمام بلکہ دنیا بھر میں جو پاکستانی رہتے ہیں سب نے میڈیا پر دیکھا کہ دھاندلی کے نام پر جو دھرنا دیا گیا اسلام آباد میں، تو اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے پی ٹی آئی والے پارلیمنٹ پر حملہ کریں. اسٹیٹ ٹی وی جو ریاست کی علامت ہوا کرتا ہے، اس ریاست کے پی ٹی وی پر حملہ کریں، قبضہ کریں، سرکاری نشریات بند کر دیں، پولیس چوکیوں اور تھانوں پہ حملہ کریں، پولیس افسران کو ماریں. ان کے لیے کوئی قانون نہیں، ان کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں. پنجاب میں اگر ٹریفک حادثے میں کوئی ایک طالب علم ہلاک ہو جائے، جہاں بحق ہو جائے، بہت افسوس کی بات ہے، وہاں کے شہری بسوں کو آگ لگا دیں. اگر پولیس سے جھگڑا ہو اور کسی وکیل کو کوئی نقصان پہنچے تو وکیل ڈپٹی کمشنر کے دفتر کو آگ لگا دیں، تھانوں کو آگ لگا دیں، پولیس کی موبائلوں کو آگ لگا دیں. انہیں کوئی روکنے والا نہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کو یہ سب کچھ کرنے کا، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں اور اہل پنجاب ہیں. اور مہاجر چاہے وہ کراچی میں رہتا ہو یا سندھ کے کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، اس کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر رونے کا بھی حق نہیں، اس کو ماتم کرنے کا بھی حق نہیں ہے.
یہ ہے پیغام تمام مہاجروں کے لیے کہ تم چاہے کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی شہر میں رہتے ہو، تمہارے ساتھ سلوک ایک جیسا ہے، تمہاری محرومی ایک جیسی ہے. یہی پیغام دیا تھا الطاف بھائی نے، جو برسوں سے مختلف برادریوں کے دائروں میں بٹے ہوئے مہاجروں کو یہی پیغام دیا تھا کہ جب تک تم اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں بٹے رہو گے، تم اسی طرح ظلم کا نشانہ بنتے رہو گے. لہذا ان دائروں سے باہر آؤ، متحد ہو جاؤ اس ظلم کے خلاف، اس ناانصافی اور محرومی کے خلاف، اور اتحاد کے ذریعے اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کرو. یہی الطاف بھائی نے پیغام دیا، متحد کیا، طاقت بنایا. یہ سب کچھ ہمارے ملک کے جو اصل حکمراں ہیں ان کو پسند نہیں آیا، اسی لیے بار بار آپریشن کیے جاتے ہیں، بار بار ٹکڑوں میں بانٹنے، تقسیم کرنے، ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آج بھی. کبھی حقیقی بنا کر، کبھی کمالو کے ٹولے بنا کر، کبھی پی آئی بی ٹولے بنا کر، تاکہ مہاجر اسی طرح تقسیم ہو جائیں، ٹکڑوں میں بٹ جائیں، اور وہ قیادت جو اتحاد کا پیغام دے رہی ہے، جو مہاجروں کے حقوق کے حصول کے لیے اصل جد و جہد کر رہی ہے، اس کو نشانہ بنایا جائے. تو جو کچھ ہم 5 روز سے دیکھ رہے ہیں، صاحب یہاں میں جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں، یہی کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، یہی کچھ حیدرآباد میں ہو رہا ہے، یہی کچھ سکھر میں، خاص نواب شاہ، ہر جگہ یہی کچھ ہو رہا ہے. اور آج کا واقعہ ہے، بظاہر ایک کرائم کا واقعہ ہے، لیکن مہاجروں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ سائٹ کے علاقے سے منی بس میں ایک فرد چڑھتا ہے، کنڈکٹر سے کسی بات پر منماری ہوتی ہے، اور پھر منماری کے بعد اس اعتراض کرنے والے مسافر کو اس منی بس کا کنڈکٹر چھریاں مار مار کر اس کو قتل کر دیتا ہے. آج کا واقعہ ہے یہ. وہ منی بس کا کنڈکٹر کون ہے؟ کنڈکٹر فرار ہو گیا، ڈرائیور کو پولیس نے حراست میں لیا. وہ کون ہے؟ کراچی کا نہیں ہے. تو یہ سب کچھ ظلم اسی لیے ہو رہا ہے کہ مہاجروں کو واپس اسی دور میں لے جایا جائے کہ جب ہر جگہ، ہر شکل میں ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے اور ان کو مکمل طور پر غلام بنا لیا جائے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے دوہرا نظام ہے، دوہرا قانون ہے. پاکستان کے تمام شہریوں نے، خاص طور پر مہاجروں نے تو یہ بہت سنا ہوگا، جب کراچی پر جب مہاجروں پر کوئی ظلم کا نیا سلسلہ شروع کیا جانا ہوتا ہے، اس کی منصوبہ بندی کر لی جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے سب سے پہلے کراچی کو اسلحہ سے پاک کیا جائے، اور اس کو جواز بنا کر کراچی کے مہاجر اکثریتی علاقوں پر یلغار کی جاتی ہے. اور جو کچھ کیا جاتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے.
और दूसरी तरफ बारहा आपने देखा है, आज का बता रहा हूं मैं, आज का, कल भी चला टीवी पर मुसलसल पूरा दिन, और आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि लाहौर में शादी की तकरीब में, खुशी में जो फायरिंग की गई है, उसमें कैसा कैसा जदीद खुदकार बड़े हथियारों से फायरिंग की जा रही है शादी की तकरीब में। लेकिन ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, ना मीडिया को, ना सहाफियों को, ना एंकर्स को, ना तज्जिया निगारों को, ना सियासी जमातों को, किसी को लाहौर में ये असलहा, जदीद व खुदकार हथियारों से जो फायरिंग की जाती है, जो ताजा तरीन इसकी मिसाल कल से देख रहे हैं, आज भी, और उसमें एमपीओ न जाने कौन कौन मुलव्विस है, कभी नहीं कहा जाता कि लाहौर को असलहा से पाक किया जाए, इसलिए कि वो तो अपने हैं, वो अपने हैं, वो प्यारे हैं, राज दुलारे हैं। उन्हें न सिर्फ बसंत हो, शादी की तकरीब हो, यहां तक के बाहर के इलेक्शन हो, तो वुकला भी जदीद हथियारों से फायरिंग करके अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हैं, इसलिए कि वो प्यारे हैं, वो अपने हैं, उन्हें सब चीज का हक है। और कराची में मुहाजिरों को उनकी बस्तियों पे हमले हो, कई कई घंटे उनका कत्लेआम हो, और अगर मुल्क का कानून इस बात की इजाजत देता है मुल्क के तमाम शहरियों को कि आप अपनी हिफाजत के लिए असलहा रख सकते हैं, लाइसेंस बनाइए, कानून कहता है, और अपनी हिफाजत के लिए असलहा रखिए। तो जब तक मुहाजिरों के पास कुछ नहीं था, गुलामी का दौर था, सर झुकाकर जिंदगी जी रहे थे गुलामी जैसी, तो सब कुछ ठीक था। जब मुहाजिरों ने भी अपनी बस्तियों पर होने वाले बार बार के हमले और कत्लेआम के बाद अपने तहफ्फुज़ के लिए, अपने बीवी बच्चों भाई बहनों के तहफ्फुज़ के लिए कानूनन लाइसेंस लिए असला रखना शुरू किया, तभी से मुसलसल आवाज उठती है बार बार कराची को असलहा से पाक किया जाए। अगर असलहा इतनी ही बुरी चीज है तो सिर्फ कराची को ही क्यों, पूरे मुल्क को असलहे से पाक किया जाए। लेकिन यही बात समझने की है कि हर चीज कराची स्पेसिफिक इसीलिए होती है ताकि उसकी आड़ में मुहाजिरों को दबाया जाए, मुहाजिरों को जुल्म का निशाना बनाया जाए, मुहाजिरों को एहतजाज का कोई हक नहीं। अगर आप इसी सिंध के अंदर, इसी सिंध में अंदर सिंध के सिंधी अक्सरियती इलाके में कोई वाकया हो जाता है, नेशनल हाईवे बंद कर दी जाती है, ट्रैक्टर ट्रालों को गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, किसी को नजर नहीं आता। लेकिन मुहाजिर अगर अपनी माँ बहनों बच्चों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ, जो साबुआई जैसे इलाके में हुआ, सड़क पर आकर थोड़ी देर के लिए अगर धरना देकर बैठ जाए तो उस पर जो कुछ उनके साथ किया जाता है आपके सामने है। तो ये जुल्म तमाम मुहाजिरों के लिए आंखें खोल देने के लिए काफी है। जैसा मैंने अर्ज किया कि कानून दोहरा है हमारे मुल्क में बदकिस्मती से। जैसे जिस वाक़े का जिक्र किया, लाहौर में खुशी में फायरिंग की जा रही है, तो उसमें एक रुकने असेंबली का नाम आता है। रुकने असेंबली और उसका भाई, इससे पहले भी इसी तरह जदीद हथियारों से, अभी 2 महीने पहले वो, उसमें भी एक एमपीए था, लेकिन वहां सबको इजाजत है। और कराची का एक मुहाजिर एमएनए सुफियान यूसुफ,
وہ اگر اپنے ظرف زمین بیچنے کے لیے تیار نہ ہو, اپنے قائد سے اپنے تعلق کو ختم کرنے کے لیے تیار نہ ہو, تو اس کی پاداش میں اس کے گھر پر چھاپا مارا جاتا ہے, اس کے بھائی کو حراست میں لے لیا جاتا ہے جو اپنی بیمار ماں کی عیادت کے لیے وہاں آتا ہے. دوبارہ چھاپا مارا جاتا ہے سفیان یوسف بھائی کے گھر پر, اور ان کی ماں اور دیگر اہل خانہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. اور یہی ہر دوسرے گھر کا المیہ ہے. تو اگر اسی طرح یہ اگر ہم خاموش رہیں گے اور کسی مہاجروں کی کسی ایک آبادی, کسی ایک برادری سے تعلق رکھنے والے افراد پر ہونے والے ظلم پر اگر یہ سمجھیں کہ یہ صرف اسے ایک مخصوص برادری پر ہو رہا ہے, ہم پر نہیں, تو اسی طرح ایک ایک کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہوگا. یہ صابو رائی کی خاندانہ برادری پر نہیں, یہ پوری مہاجر قوم کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. یہ ہم سب کا مشترکہ دکھ ہے, مشترکہ المیہ ہے, مشترکہ یہ سلوک ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو جو مطلب المیہ تو ہمارا یہ ہے کہ جنہوں نے مہاجر نام پر ان کے نام پر سب کچھ حاصل کیا, وہ کمبخت آج کہتے ہیں مہاجر نام دینا ہی جو ہے وہ زہر قاتل ہے. تو جو لوگ یہ کہیں وہ مہاجروں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز کیا اٹھائیں گے؟ وہ تو مہاجر دشمنوں کا آلائے کار بن کر مہاجروں کو غلام بنانے کے عمل کا اس کا حصہ بن چکے ہیں, اور باقی رہ جانے والے وہ لا تعلقی کر کے وہ دوسری شکل میں قوم کو غلام بنانے اور قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے عمل میں اسی طرح شریک ہیں. لیکن ان تمام تر مظالم کے باوجود آج بھی اگر ایک آواز اٹھ رہی ہے, ایک آواز مسلسل بلند ہو رہی ہے مہاجروں کے لیے, دنیا کے ہر فورم پر اگر اپنی قوم پر ہونے والے ظلم کے خلاف, اس کے حقوق کے لیے اگر کوئی آواز بلند ہو رہی ہے, وہ ایک آواز ہے, اور وہ ہے قائد تحریک الطاف حسین کی آواز. مہاجر, یہی ایک آواز تمہارا واحد سہارا ہے, یہی ایک آواز تمہاری آواز ہے, اور تمہارے دشمن اسی آواز کو خاموش کر دینا چاہتے ہیں. جو اس آواز کے خلاف ہے وہ اس آواز کے وہ الطاف حسین نہیں, وہ تمہارے خلاف ہے. اپنی بقا چاہتے ہو, اور اس ظلم سے جو آج صابو راؤ میں ہو رہا ہے اور سندھ کے ہر شہر میں مہاجر علاقے میں ہو رہا ہے, اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو, تو اپنا زمین بیچنے والوں کے نہیں, قائد تحریک الطاف حسین ہی کے ہاتھ مضبوط کرو. اسی راستے پر چل کر, اسی قیادت میں آگے بڑھ کر ہم نہ صرف اس ظلم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں, اس جو سلوک متعصبانہ ظالمانہ ہو رہا ہے برسوں سے ہم مہاجروں کے ساتھ, اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نجات پا سکتے ہیں. لہذا اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی ماں بہنوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے, ان کی بقا کے لیے, اپنے حقوق کے لیے, اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک ہو جاؤ, اور قائد تحریک الطاف حسین کی قیادت میں اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھو. انشاءاللہ فتح و کامرانی مہاجر قوم کا تمہارا مقدر ہوگی. بہت بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات, آپ کے علم میں ہوگا کہ کئی برسوں قبل رینجرز کو کراچی پر مسلط کیا گیا, اور وجہ یہ بتائی گئی کہ رینجرز
کراچی کے تعلیمی اداروں میں قیام امن کے لیے نافذ کی گئی ہے. آج کئی برس گزر گئے، نہ تو کراچی کے تعلیمی اداروں میں کوئی امن آ سکا، نہ ہی کراچی میں کوئی امن عامہ کی صورتحال بہتر ہو سکی. متحدہ قومی موومنٹ نے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی قیادت میں نہ صرف کراچی بلکہ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور سندھ کے دیگر شہروں میں قیام امن کے لیے جو گراں قدر خدمات انجام دیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. سب سے بڑا کارنامہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا قیام ہے، جو سندھ کے شہروں بالخصوص کراچی میں امن عامہ کی صورتحال کی سب سے بڑی وجہ ہوا کرتا تھا. آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سازشی قوتوں، خفیہ ہاتھوں کی لڑاؤ اور حکومت کرو کی سازش کو سمجھ چکے ہیں اور ان کے درمیان فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور مذہبی رواداری قائم ہے. اچھا صاحب، رینجرز قیام امن کے لیے آئی تھی، بقول ان کے انہوں نے کراچی میں امن قائم کر دیا، تو اب آپ کے ٹھہرنے کی کیا وجہ ہے؟ اب آپ کا کیا جواز بنتا ہے؟ لیکن نہیں، آپ نہیں جاؤ گے. اس کی سب سے بڑی وجہ الطاف بھائی نے اپنے گزشتہ آڈیو پیغام میں واضح کر دی تھی کہ تمہارا ایک ہی ایجنڈا ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مشن ہے، وہ ہے لوٹ اور مار. تمہارے منہ کو خون بھی لگ چکا ہے اور تمہارے منہ کو حرام بھی لگ چکا ہے. کراچی میں رینجرز گزشتہ کئی برسوں سے مسلط ہے اور صورتحال یہ ہے کہ عام شہری رینجرز کی اجازت کے بغیر واٹر ٹینکر نہیں خرید سکتا. عام شہری اپنے پیارے کی سالگرہ منانے کے لیے رینجرز کی مرضی اور اجازت کے بغیر کیک نہیں خرید سکتا. یہ صورتحال ہے رینجرز کی کراچی پر تسلط کی. اب یہ تسلط کیوں قائم ہے، کیسے قائم ہے؟ اس میں پیپلز پارٹی کی متعصب حکومت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ کرپٹ حکومت کے سندھ حکومت کے وزراء اور ارکان اپنی کمزوریوں کا سودا کرتے ہیں. جب ان پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے ان کی کرپشن کی وجہ سے، تو سندھ کی پیپلز پارٹی کی متعصب حکومت رینجرز کے اختیارات میں 90 دن کی توسیع بھی کر دیتی ہے اور 8,500 ایکڑ زمین بھی فراہم کر دیتی ہے. سندھ کے عوام کے ساتھ، بالخصوص مہاجروں کے ساتھ، غریب سندھیوں کے ساتھ، سابو راؤ کے مہاجر خاندانوں کی صورتحال ابھی آپ کے سامنے ہے. ان پر کیا بیتتی ہے، اس سے انہیں کیا سروکار. پیپلز پارٹی تو اپنے مخلص محنتی کارکنان جنہوں نے آمریت کے دور میں کوڑے کھائے، سولی پر چڑھے، شہادتیں دی، یہ اپنے مخلص کارکنان کے ساتھ ساتھ اپنے شہید کارکنوں کے بچوں تک کو فراموش کر چکے ہیں. تو یہ متعصب حکومت مہاجروں اور مہاجروں کے ساتھ پیش آنے والے مظالم کے خلاف کیا آواز بلند کرے گی؟ اس حکومت سے، سندھ کی متعصب حکومت سے نہ مہاجروں کو کل کوئی امید وابستہ تھی اور نہ آج ہے. معزز خواتین و حضرات، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، نواب شاہ اور سندھ کے دیگر شہروں میں امن و امان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو بنیادی سہولیات کا فقدان ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
جب قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پاکستان میں تھے تو ایک ایک منتخب نمائندے کی کارکردگی پر گہری نگاہ رکھتے تھے. جب باہم مجبوری قائد تحریک الطاف بھائی کو لندن آنا پڑا، جلے وطنی اختیار کرنی پڑی، تو یہاں موجود رہ کر بھی، ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی، چاہے کراچی میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ ہوا ہو، چاہے پاکستان کے کسی حصے میں قحط کی صورتحال پیدا ہو، چاہے پاکستان کے کسی حصے میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو، ایک ایک امدادی سرگرمیوں کی قائد تحریک الطاف حسین بھائی خود مانیٹرنگ کیا کرتے تھے. اور کوئی منتخب نمائندہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی میں اور اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برتتا ہوا پایا جاتا تھا، اس کی سختی سے باز پرس کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ تقریباً 8 برس قبل جب عالمی سطح پر دنیا کے بہترین میئرز کا تعین کیا جانے لگا تو دنیا کے 3 میئرز، بہترین میئرز میں ایک میئر کراچی تھا. اس میں میئر کراچی کا کوئی کمال نہیں تھا. اس کے پیچھے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی سوچ اور فکر تھی. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے درس اور تعلیمات کے مطابق ٹیم ورک تھا. اصل بات آرگنائزیشن کی ہوتی ہے، پارٹی کی ہوتی ہے. اصل بات اس نظریے اور سوچ و فکر کی ہوتی ہے جو ایک قائد اپنے کارکنان اور اپنے عوام کو دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے 3 میئروں کے بہترین میئرز میں اگر کراچی کے میئر کا نام آیا تو اس کا صحرا صرف اور صرف قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور ان کے وفادار کارکنان کی ٹیم ورک کو جاتا ہے. اس میں کسی میئر کا کوئی کمال نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس میں کسی میئر کا کوئی کمال نہیں ہے. لیکن پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی ان خداداد صلاحیتوں کو تسلیم نہیں کیا، اس کا اعتراف نہیں کیا اور اس سے کوئی استفادہ نہیں کیا. آج PIB ٹولہ موجود ہے، سندھ حکومت موجود ہے، لیکن کراچی کا کون سا، نہ صرف کراچی بلکہ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، نواب شاہ، سانگڑ، ٹنڈوالا، یار کون سا ایسا مہاجر اکثریتی شہر ہے جہاں عوام بنیادی سہولیات کے فقدان کا شکار نہ ہو؟ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، صحت و صفائی کا حال اللہ کی پناہ. آج بدترین گندگی کے ڈھیر والا جو شہر اگر کہلاتا ہے تو دنیا میں کراچی کا نمبر 2 ہے. اور جیسا ابھی ڈاکٹر ندیم احسان بھائی نے بتایا کہ غیر محفوظ شہروں میں کراچی کا کون سا نمبر ہے، تو کراچی کے محفوظ ترین شہروں میں پہلا نمبر ٹوکیو کا آتا ہے، دوسرا سنگاپور کا، اور محفوظ ترین شہر کا یہ عالم ہے کہ کراچی کا نمبر آخری، بالکل آخری 60واں نمبر آتا ہے. یہ ہے پنجابی رینجرز کی کل کارکردگی کا نچوڑ کہ آج کراچی محفوظ ترین شہروں میں 60ویں نمبر پر ہے. اس کے باوجود بھی کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ کراچی میں امن قائم ہو گیا. ارے کراچی میں گھر گھر بلا جواز غیر آئینی غیر قانونی چھاپے گرفتاریوں کا سلسلہ کر کے بے گناہ مہاجر نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کر کے جلا وطن اور روپوش کارکنان کے رشتہ داروں، بھائیوں، بہنوں کو گرفتار کر کے یہ قبرستان کے سناٹے کو اگر تم امن کا نام دیتے ہو تو تم احمقوں کی جنت میں رہتے ہو. احمق ترین انسان ہو جو اس کھوکھلے دعوے کی حمایت کرتا ہے، وہ بھی احمق ترین انسان ہے. یعنی تمہاری کارکردگی کا اندازہ لگایا جائے کہ ٹی وی چینلز پر براہ راست کئی دنوں سے مسلسل خواتین پر حملوں کے واقعات ہو رہے ہیں.
کہ ایک موٹر سائیکل سوار آتا ہے, وہ خواتین کو زخمی کر کے چلا جاتا ہے, اور تمہاری تمام کراچی کے چپے چپے پہ تعینات رینجرز اور پولیس کے اہلکار اس ایک چاقو مار کو گرفتار نہیں کر سکتے, اور تمہارے دعوے ہیں کہ دہلی کے لال قلعے پر جھنڈا لہرائیں گے. دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے قبا دیکھ, اپنی اوقات دیکھو اور اپنے دعوے دیکھو. اگر تمہارا مقصد کراچی میں قیام امن ہوتا, واقعی ہوتا, تو تمہارے ہاتھوں آفتاب احمد شہید جیسے درجنوں نوجوانوں کا ماورائے عدالت قتل نہ ہوتا. یاد رکھو, جس جگہ انصاف ناپید ہوتا ہے, جہاں عوام انصاف سے محروم کر دیے جائیں, وہاں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ تو دعا دو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے, انہیں صحت و عافیت میں رکھے, کہ انہوں نے مہاجر قوم کے جذبات کو کنٹرول کر رکھا ہے. یعنی ابھی تو قید ہے جذبوں کی آندھیاں دل میں, ہمارا صبر جو ٹوٹا قیامتیں ہوں گی. ڈرو اس دن سے کہ جب مہاجر قوم کے نوجوان قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی صبر کی اپیلیں سننے سے انکار نہ کر دیں, خدا نہ خواستہ انکار نہ کر دیں. سندھ کے شہری علاقوں میں چھاپے, گرفتاریوں اور خوف و دہشت کا ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ شہری علاقے مقبوضہ شہری علاقے کے منظر پیش کر رہے ہیں. ان علاقوں میں مہاجروں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, ایسے مظالم تو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج بھی نہیں ڈھاتی, اور تم مہاجروں پر الزام لگاتے ہو کہ انہیں بھارت کی سپورٹ حاصل ہے, انہیں را کی سپورٹ حاصل ہے, انہیں اسرائیل کی سپورٹ حاصل ہے, انہیں فلاں کی سپورٹ حاصل ہے, فلاں کی سپورٹ حاصل ہے. ارے اگر مہاجروں کو فلاں کسی کی سپورٹ حاصل ہوتی تو کیا مہاجر نوجوان اپنا گھر, اپنا شہر, اپنا ملک چھوڑ کر آسٹریلیا, امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, ناروے, بیلجیم جلا وطن ہونے پر مجبور ہوتے؟ ہرگز نہیں ہوتے. تمہارے ان جھوٹے الزامات میں کوئی صداقت نہیں. ان الزامات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم ان الزامات کا ڈھنڈورا پیٹ کر مہاجر قوم پر لشکر کشی کرو, فوج کشی کرو, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دو. لیکن یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور کب تک ظلم کرو گے؟ کہ ساری زندگی تو کوئی بھی فوج جنگ نہیں لڑ سکتی, تم بھی ٹوٹ جاؤ گے. تجربہ ہمارا ہے, کئی تجربات ہو سکے ہیں. ابھی ٹیلی ویژن پر دیکھا کہ آئی ایس پی آر کے ترجمان آ کے وضاحتیں پیش کر رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں جو ڈرون اٹیک ہوا, جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 30 افراد کی ڈیڈ باڈیز ریکور ہو چکی ہیں. واللہ عالم بالصواب کہ اصل تعداد کیا ہے. اچھا بھائی صاحب, پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کو یہ وضاحت پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ ڈرون اٹیک پاکستانی حدود میں نہیں کیا گیا؟ تو ملا اختر منصور کے حوالے سے کیا کہیں گے بھائی؟ جو وہ تو پاکستان کی حدود میں ڈرون اٹیک میں مارا گیا تھا نا. تو کیا کر لیا آپ نے؟ آپ اس خام خیالی میں تھے کہ کینیڈین فیملی کی جو بازیابی کا آپ نے ڈرامہ رچایا, کہ آپ آئے جو آپ کے سیف ہاؤسز میں موجود تھے, جس کی اطلاع امریکنز کو ہو گئی, اور انہوں نے تمہیں دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ اسے فوراً بازیاب کراؤ ورنہ ہم خود کارروائی کریں گے. تو پنجابی جرنیلوں کو ڈائریا ہو گیا. وہ بار بار باتھ روموں کے چکر لگانے لگے اور کہنے لگے کہ جلدی سے جلد, جتنی جلد ممکن ہو سکے اس کینیڈین فیملی کو بازیاب کراؤ, اور اس بازیابی کے سلسلے میں ایک ڈرامہ رچاؤ. اور یہ ڈرامہ رچایا گیا. اس ڈرامہ کے تخلیق کار اتنے احمق تھے, اسکرپٹ رائٹر اتنے احمق تھے کہ انہوں نے آ کے اغوا کاروں کو کہا کہ بھائی صاحب آپ الگ ہو جاؤ, اور مغویان آپ الگ ہو جاؤ,
اور ہم اغوا کاروں کو اپنی فائرنگ کا نشانہ بنائیں گے اور اس ڈرامے میں کسی سیکورٹی اہلکار سیکورٹی فورسز کے کسی بندے کو کوئی گزند بھی نہیں پہنچی اور وہ کینیڈین فیملی جو گزشتہ کئی برسوں سے اغوا کی گئی تھی وہ بازیاب کرا لی گئی. پھر آپ نے ڈھنڈورے پیٹنے شروع کر دیے کہ ہماری اس کارروائی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی تعریف کی ٹھیک تعریف کی، لیکن وہ تمہارے ڈرامے کو سمجھ گئے. امریکی تھنک ٹینکس بھی تمہارے ڈرامے کو سمجھ گئے، امریکی سینیٹرز اور کانگریس مین بھی تمہارے ڈرامے کو سمجھ گئے. جبھی تو یہ ڈرون اٹیک ہوئے. آج ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ دنیا کی کوئی فوج جس کا اعتراف تم اور تمہارے سربراہان خود کر چکے ہیں، تنہا ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک کہ اس ملک کے عوام اس فوج کی پشت پر نہ ہو. یہ قدرت کا اشارہ ہے کہ اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور اپنے مظالم کو تسلیم کرو، اللہ تعالی کے حضور پاکستان کے عوام کے سامنے معافی مانگو اور پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کرو. مظلوم مہاجروں کو بھی انصاف فراہم کیا جائے، مظلوم بلوچوں کو بھی انصاف فراہم کیا جائے، مظلوم مہاجروں اور بلوچوں کی غیر قانونی غیر آئینی گرفتاریوں کا سلسلہ بند کیا جائے، انہیں سرکاری حراست میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا کر ان کی لاشیں سڑکوں پر پھینکنے کا سلسلہ بند کیا جائے. ایک یہی طریقہ ہو سکتا ہے اس ملک کو قائم و دائم رکھنے کا، ورنہ تم اپنے سیاہ اعمال کے ذریعے ایک مرتبہ پاکستان کو دو لخت کر چکے ہو. اگر ریاستی طاقت، جبر و ستم اور ظلم و جبر کا یہ سلسلہ مزید جاری رہا تو خدا کی قسم اس ملک کا انجام 1971 کے سانحے سے ہرگز مختلف نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ مسلح ہو کر مہاجر آبادیوں پر لشکر کشی کرتے ہو، نہتے مہاجروں کو للکارتے ہو، اگر مرد کے بچے ہو، اگر واقعی بہادر ہو تو امریکہ کو بھی للکارو کہ یہ ڈرون اٹیک کیوں کیا گیا، اور کھل کر کہو، آ کر للکار کر کہو امریکہ کو کہ اگر پاکستان کی سرحد پر کوئی ایک ڈرون اٹیک ہوا، آئندہ ہوا، تو نہ صرف پاکستان کی بہادر فوج اس ڈرون کو تباہ و برباد کر دے گی، بلکہ منہ توڑ جواب بھی دے گی، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ صرف نہتے لوگوں پر یلغار اور للکار نہیں کرتے، بلکہ واقعی مرد کے بچے اور واقعی بہادر ہو. میں یہاں پر اپنی بات کا کچھ توقف کے لیے اختتام کرتے ہوئے ایم کیم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ شعبہ خواتین کی انچارج محترمہ صفیہ اکبر آپا سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ تھوڑا اظہار خیال کریں. اس کے بعد میں اختتامی کلمات آپ کے سامنے پیش کروں گا. صفیہ اکبر آپا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو سانحہ جو سب بھائیوں نے ہمارے پیش کیا ہے، بہت ہی غم ہے اس پر، اور ہم اس پر نواب شاہ کے جو علاقے سابو راہوں میں مہاجروں اور ان کی ماؤں، وہاں کے ماؤں بہنوں پر جو ظلم، جو تشدد ہوا ہے، اس کے ہم پرزور
मजम्मत करते हैं। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि ये तमाम माँ या बहनें अल्लाह से दुआ करें, ये ना दुआ करें कि उन पर जुल्म हुआ, हाँ जुल्म हुआ है, लेकिन वो ये दुआ करें कि रेंजर्स और सिपाहियों पर अल्लाह ताला की लानत हो और उन पर अजाब भेजे अल्लाह भैया, वो दुआ करें। और मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग सब्र करें, सब्र बहुत अच्छी चीज होती है। मैं आपके साथ, हम सब आपके साथ हैं, आपके गम में साथ हैं, आपके हर खुशी हर गम में हम लोग साथ हैं। और हम महाजिरों से वैसी मोहब्बत करते हैं जैसे अपने माँ बहन बेटों से करते हैं। मैं किसी महाजिर को, हमारे जितने भी हैं यहाँ पर बैठे, वो सब मोहब्बत करते हैं। और हम ये नहीं चाहते कि आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचे, कोई नुकसान दे। इसलिए मैं रेंजर्स साहबान को, पुलिस वालों को इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला का अगर खौफ है, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पर रहम करे, तो तुम इंसान पर रहम करो, तुम इंसान पर रहम करो। अदरवाइज तुम नहीं बच सकोगे उसके अजाब से, उसके अजाब से बचोगे। उसके अजाब से अगर बचना चाहो तो तुम रहम करो, और नहीं रहम करोगे तो तुम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाओगे, तबाह बर्बाद। सुनामी नाम की चीज तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, बच नहीं सकोगे, बच नहीं सकोगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि रेंजर्स को भी, वहां के एस्टेब्लिशमेंट लोगों को भी, वहां के मीडिया वालों को भी, जो भी वहां पर है रेंजर्स हैं, सबको कहते हैं कि आप खुदा का वास्ता महाजिरों पर जुल्म करना बंद कर दें, खवातीन पर जुल्म करना बंद कर दें। अदरवाइज अल्लाह का अजाब बहुत जल्द आप लोगों पर आएगा और हम सब आप लोगों के लिए बददुआ करेंगे। और मैं तो नहीं बोलना चाहती हूँ, आज अभी वक्त है कि आप अपने रवैये को बदलें, आप अपने इंसानियत पर आए, इंसानियत पर आए। आप इतने जालिम न बन जाए कि लोग आपसे नफरत करने लगे। नफरत जब करेंगे और सर से पानी ऊंचा हो जाएगा तो आप भी नहीं उस रेले में बच पाएंगे। महाजिर को आप कमजोर से नहीं समझते हैं, कमजोर समझते हैं, कमजोर नहीं है वो कमजोर नहीं है, वो बहुत बहादुर है। लेकिन एक आवाज होनी चाहिए, वो हमारे कायद की आवाज है, जिससे वो सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होने दे रहे हैं, वो सब्र कर रहे हैं। कायद की एक आवाज पर पूरी जो उनकी वो जुल्म की जो शिद्दत है उनके रेंजर्स और इनकी सिपाहियों की, वो खत्म हो जाएगी। रेवा ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। महाजिरों को इतना कमजोर ना समझे, मजलूम ना समझे। हाँ है वो मजलूम, बिल्कुल है, लेकिन उस वक्त तक है जब तक के वो सब्र कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट होती है, लिमिट से बढ़ जाएगी तो वो बेकाबू हो जाता है इंसान। इसलिए मैं रेंजर साहब को भी कहूंगी, पुलिस वालों को भी कहूंगी, और जो भी है अपनी फौज को भी मैं कहूंगी कि आप फौज के वो उनका नाम क्या, आर्मी चीफ वालों से भी कहूंगी कि खुदारा आप समझें इस बात को। आप फौज सिर्फ पंजाब के नहीं है, पंजाब पर रहम करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए नहीं है, आप पूरी कौम के फौज है। पूरी कौम को देखिए, अपने नफरत को मत बढ़ाइए। कौम को, तुम महाजिर भी है, जो मजलूम है, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग के हाथ में हथियार है। हमारे महाजिरों के हाथ में हथियार नहीं है। जिसको जी चाह आपने पकड़ के बंद कर दिया, जिसके बच्चों को उठा लिया, जिसके बच्चों को बंद कर दिया, मार दिया, कह दिया कि इसमें मारे गए, उसमें मारे गए, बहालाबाजी करके। क्या वो रोएंगे भी? उनकी आह जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ पहुंचेगी नहीं। लेकिन देखिए, आपको हम कह रहे हैं फौज के, उनके नाम की बाजवा साहब, जावेद कमर बाजवा साहब से गुजारिश मेरी ये है कि हमको हमारे महाजिरों को नफरत मत दिलाइए, नफरत मत दिलाइए। नफरत से नफरत बढ़ती है, मोहब्बत से मोहब्बत बढ़ती है। आप मोहब्बत करेंगे महाजिरों से। मजलूम है, जो मजलूम है उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ खाली है। आज आपने मेरे कायद के जबान को बंद करवा दिया, आपने उनके हर चीज पर पाबंदी लगा दी। इससे कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है। सब कुछ हो रहा है,
हमारा कायद सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो इल्जाम आपने लगाया है, इल्जाम पर आप गौर कीजिएगा। पहले भी आपने जिनापुर का इल्जाम लगाया था और आज भी लगा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं बोल, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, मैं कुछ और भी बोलना चाह रही थी लेकिन टाइम नहीं है, टाइम बहुत हो गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ बाजवा साहब, खुदा रहम कीजिए, सब इंसान है, महाजिर भी इंसान है, महाजिर भी आपकी तरह है। महाजिरों ने भी अपना खून बहा के ये पाकिस्तान में जो आज ये मंडलाते फिर रहे जरदारी साहब जो है और भी जो है, जो चोर दरवाजे से आके बैठ गए वहां, उनका कुछ भी नहीं था। क्या थे वो? कितना खून बहाया उन्होंने, कितना खून बहाया है, कितने लोग उनके मारे गए। बात करें तो इंसाफ की बात करें। तो खुदारा बाजवा साहब सुन लीजिए, मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक जो भी आपसे बहन भी माँ भी, वो आपसे इस्तदा कर रही है कि आप सिर्फ पंजाब के लिए नहीं काम करें, आप आके देखें, महाजिरों को भी देखें, उनके आप इतना अपने मेरे अल्ताफ भाई पर जो आप लोगों ने पाबंदी लगाई है उसको खुदारा हटाएं, खुदारा हटाएं। वो मेरा कायद है, कायद रहेगा हमेशा। कुछ नहीं होगा, बानी वानी करने से कुछ नहीं होता। बानी उसी को कहते हैं जो कायद होता है। बानी किसको कहते हैं? किसी चीज के बनाने वालों को बानी कहते हैं। तो कायद हमारा, वो कायद है मेरा, हम उसी को कायद समझते हैं। तो खुदारा आप लोग सबको ही महाजिरों पर जुल्म करना बंद कर दे, महाजिरों को इस तरह से दीवार से लगाना बंद कर दे, वरना फिर हमें नहीं पता फिर क्या होगा, क्या होगा। हर चीज का एक एंड होता है, एक लिमिट होती है, उससे बढ़ जाती है तो सुनामी नाम की चीज आ जाती है। तो मैं इसी पर खत्म करना चाहती हूँ कि आप लोग जरा सोच के ये अपने दिल से पूछें कि आप क्या कर सकते हैं महाजिरों के लिए। महाजिरों को क्यों आप लोग सता रहे हैं, क्यों उनके से बददुआ ले रहे हैं? नहीं लीजिए प्लीज, खुदारा रहम कीजिए और अल्लाह से के खौफ से डरिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती। बहुत शुक्रिया सफिया आपा। ये एक माँ और एक बहन की फरियाद नहीं है। महाजिर जहां जहां पे भी बसते हैं उन सब के दिल की आवाज है कि महाजिरों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई है। मैं आज की इस वीडियो ब्रीफिंग के तवज्जुह से कायदे तहरीक, बानी महाजिर कौम, बाबा महाजिर कौम, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के एक एक रुकन की जानिब से और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम एक एक मुहाजिर की जानिब से नवाब शाह साबू राहो के खानजादा राजपूत बिरादरी, एक एक मुहाजिर माँ, एक एक मुहाजिर बहन, एक एक मुहाजिर बेटी, एक एक मुहाजिर बुजुर्ग और एक एक मुहाजिर नौजवान को यकीन दिलाता हूं कि उन पर पुलिस के गुंडों ने जो मजालिम ढाए हैं उस पर हमारे दिल दुखी हैं। हम आप पर ढाए जाने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ हरगिज खामोश नहीं बैठेंगे और जब तक हमारी सांसें बाकी हैं और जब तक जुल्म और सितम का ये सिलसिला बंद नहीं कर दिया जाता, जहां जहां भी और जिस फोरम पर भी मुहाजिर कौम के हुकूक के लिए हमें आवाज उठानी पड़ी, हम आवाज उठाते रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह अजीज हम आवाज उठाते रहेंगे। आखिर में मैं जालिम, सफाक
पंजाबी फौजी जर्नलों, करप्ट पंजाबी जर्नलों, करप्ट तरीन पंजाबी रेंजर्स, करप्ट तरीन पंजाबी ISI और सफाक पुलिस को वाज़े तौर पर कह देना चाहता हूं कि जालिमों, अपनी किस्मत पे नाजा ना हो। जालिमों, अपनी किस्मत पे नाजा ना हो। दौर बदलेगा, ये वक्त की बात है। जालिमों, अपनी किस्मत पे नाजा ना हो, दौर बदलेगा, ये वक्त की बात है। और वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी। क्या तुम्हारा खुदा है, हमारा नहीं? और जिस दिन रब्बुल इज्जत ने हमारी सुन ली तो खुदा की कसम जालिमों को कहीं जाए पनाह भी नहीं मिलेगी, इंशाअल्लाह कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी। मैं एक मर्तबा फिर अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार से मुतालबा करता हूं कि साबूराव में मुकीम मुहाजिर खानदानों समेत मुहाजिरों पर ढाए जाने वाले मजालिम का सिलसिला बंद किया जाए, मुहाजिरों को इंसाफ फराहम किया जाए, उनके साथ गैर कानूनी और गैर आईनी तर्ज अमल का सिलसिला बंद कर दिया जाए। इसी में आपकी भलाई है, इसी में सबकी भलाई है। इसके साथ ही मैं आज की इस वीडियो ब्रीफिंग के इख्तिताम का ऐलान करता हूं। चलते चलते दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तहरीक के तमाम शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए, तमाम असीरों को जल्द से जल्द रिहाई नसीब फरमाए, तमाम मुहाजिर लापता नौजवानों को बाहिफाजत अपने घरों पर वापस लाए, उनके प्यारों से मिलाए। मुहाजिर कौम पर ढाए जाने वाले मजालिम का सिलसिला अल्लाह ताला अपने रहम करम से बंद कराए, मुहाजिरों की गैब से मदद फरमाए, मुहाजिरों की बाइज्जत और बावकार जिंदगी के लिए गैब से दरवाजे खोले और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को दराजी उम्र और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। कायदे तहरीक अल्ताफ भाई को दुश्मनों के शर से महफूज फरमाए, हासिदों की हसद से महफूज फरमाए और उन्हें जमीनी और आसमानी बलैयात से महफूज फरमाए और तहरीक के तमाम रूपोश जिला वतन और पुरअज़्म कारकुनान की हिम्मत और हौसलों में मजीद और मजीद इजाफा फरमाए। हम सबको साबित कदम रखे, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई और मुहाजिर कौम का वफादार रखे। इसी के साथ व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिए मुहाजिर, जिए मुहाजिर, जिए मुहाजिर, जिए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा हाफिज।